ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا ابن ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، کہا ایران نے ابن ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے۔ ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا ابن ہرمز سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا۔ امریکی وزیر جنگ چیئرمین جوائنٹ چیف نیوز کانفرنس کریں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ایران کے UAE پر میزائل اور ڈرون حملے۔ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے۔ 3 میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا، چوتھا میزائل سمندر میں گر کر ناکارہ ہو گیا۔ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ حکام کا کہنا ہے کہ فجیرہ سول ڈیفنس کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ابن ہرمز میں جنوبی کوریا کے جہاز میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، تمام عملہ محفوظ رہا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ جہاز جنوبی کوریائی کمپنی کا بتایا جا رہا ہے جو متحدہ عرب امارات کے قریب لنگر انداز تھا۔ 24 افراد سوار تھے، جہاز فی الحال سٹینڈ بائی پر ہے۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر ایران کا سخت جواب۔ ابن ہرمز میں امریکی جہاز پر ایران کا حملہ، خبر ایجنسی کے مطابق جہاز پر 2 میزائل داغے گئے۔ حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنا سفر روک دیا، پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ سینٹکام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ امریکی جنگی جہاز ابن ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل، بحری آمد و رفت بحال کرنے کا مشن شروع۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ابن ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت خلیج عرب میں آپریشنز کر رہے ہیں۔ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کامیابی سے ابن ہرمز عبور کر چکے اور محفوظ طریقے سے اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل، کہا ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے بیانات سے نہیں ہوگا۔ ابن ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش نہیں۔ امریکہ تنازع سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے۔ امریکہ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ ایرانی افواج کسی بھی مہم جوئی کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایرانی جہاز MV توسکا عملے کے 22 ارکان سمیت پاکستان منتقل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ مرمت کے بعد ایرانی جہاز پاکستانی سمندری حدود سے واپس بھیجا جائے گا۔ مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں، امریکہ نے تہران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ تہران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران کی تجاویز میں اس مرحلے پر جوہری مذاکرات شامل نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال، قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔
پاکستان خطے میں تعمیری روابط کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، مسائل کا پائیدار حل صرف مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن۔ ایم وی گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشین رکن کو ہنگامی امداد فراہم۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ ہنگامی اطلاع موصول ہوتے ہی پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی چوکی پر خوارج کا خودکش حملہ ناکام۔ پاک فوج کے ہائی الرٹ دستے نے گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ 7 شہری زخمی، ہسپتال منتقل۔ حملہ آور ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ معرکہ حق میں قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ معرکہ حق بنیان المرصوص پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بولے، افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں۔ اور پی ایس ایل 11 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، بابر اعظم کپتان مقرر۔ پہلی مرتبہ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے ساتھ ایمرجنگ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا بھی اعلان۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین نے 3-3، لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے 2-2، ملتان سلطان کا 1 کرکٹر ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز کی بطور 12ویں کھلاڑی انٹری۔ ایمرجنگ ٹیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے سمیر منہاس، فرحان یوسف، علی رضا اور عبید شاہ شامل۔ حنین شاہ دونوں ٹیموں میں شامل ہونے والے واحد کھلاڑی ہیں۔